ہمارے ہاں فرض نماز ہو رہی ہوتی ہے، فجر کی ہو یا کوئی بھی، پیچھے کھڑے سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کبھی؟ تو یہ لا علم نہیں ہے، یہ ضدی ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ میرے فرقے نے اجازت دی ہے۔ تیرے فرقے کی پیدائش ہی نبی اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، تو وہ تو پوچھا ہی نہیں جائے گا، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جو 10 کلاس کے سلیبس میں ہی نہیں ہے وہ سوال آپ کے ایگزامینیشن میں نہیں آئے گا۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ جو نصاب کا حصہ ہی نہیں ہے وہ تو پوچھا ہی نہیں جائے گا، تو اسے پوچھا ہی نہیں جائے گا تو حنفی تھا، مالکی تھا، شافعی تھا، حنبلی تھا، یہ سوال ہی نہیں ہونا۔ فضول کا عبث توانائی ضائع کر رہا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 15 دن تعطیل کی ہے ایک فرض پورا کرنے کے لیے، تو پھر تو کون ہوتا ہے کہ فرض کے برابر تو نفل اور سنت پڑھنا شروع کر دے؟ جن فرضوں کو دیکھ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا کہ وقت نماز آیا ہے، سارے کام معطل کر کے مسجد میں حاضر ہو جاتے، مدینے والی مسجد میں، جہاں ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر ہے۔ اور مسلمان مومن اجر کا متلاشی رہتا ہے، ثواب کا متلاشی رہتا ہے، اور اللہ سے معافی کا متقاضی رہتا ہے۔ اور اگر مومن کے اندر یہ 3 خوبیاں نہیں ہیں تو وہ ایمان سے خالی رہتا ہے۔ کوئی آدمی کہے میں مسلمان ہوں اور میں نے ثواب کی ضرورت کوئی نہیں، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور کوئی آدمی کہے میں بڑا پکا مومن ہوں، جیسے پرویز مشرف کہتا تھا ہم بھی مسلمان ہیں، روشن خیال مسلمان، اور نماز سنی تو قل ہو اللہ نہیں آتی۔ نماز کیا سنی، قل ہو اللہ ہی نہیں آتی، نماز تو دور کی بات ہے۔ تو یہ بہروپیے ہیں، یہ وہ گھس بیٹھیے ہیں جنہوں نے اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے اپنے چہرے کو مومنانہ بنایا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد نتائج کیا نکلتے ہیں؟ اس کے بعد نتائج یہ نکلتے ہیں کہ جو اسلام کے نام لیوا ہیں، جو اسلام پر عمل پیرا ہیں، یہی جو عناصر ہیں یہ مسلمانوں کے روپ میں داخل ہو کر علماء کے خلاف، دین والوں کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف دھیرے دھیرے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ یہ تو بڑے سخت مزاج ہیں، یہ تو بڑے تنگ نظر ہیں۔ بھائی ہم تجھے کب کہتے ہیں کہ تو اگر 40,000 تنخواہ لیتا ہے تو تیرا حق نہیں بنتا تو 20,000 لے، تو 40 کے بجائے 4 لاکھ تنخواہ لے؟ مولوی تیری تنخواہ پہ تنگ نظر نہیں ہے، مولوی اس چیز پہ ایک دائرہ لگاتا ہے کہ یہ مصطفیٰ کا دین ہے، مدینے والے تاجدار کا آئین اور قانون ہے، اس کو نہیں پھلانگنا، اس سے تجاوز نہیں کرنا۔ یہ دین سے غداری ہوگی، بغاوت ہوگی، اور غداری اور بغاوت پر اگر تیرا قانون آرٹیکل 6 لگاتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس سے 666 لگائے گا آرٹیکل۔ اور وہ کیا ہوگا؟ کیونکہ وہاں مہلت ہے، یہاں مہلت بھی نہیں دیتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے چھوٹ دی ہے نا کہ ان کو مہلت دے دو، تھوڑا وقت دو سوچنے کا، سنبھلنے کا، اس کے بعد پھر رجوع کا ہے ہی نہیں، پھر تو آگ ہے، نار ہے، نار جہنم ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک پیاری سی مثال دیتا ہوں، یہ طلاق کا مسئلہ ہی لے لیں۔ 3 مہینے میں ہوتی ہے نا طلاق، واقع 3 مہینے میں ہوتی ہے، قانون میں بھی شریعت میں بھی۔ کیوں ہوتی ہے 3 مہینے میں؟ تڑک پھڑک کر کے فارغ کر دو؟ نہیں، کچھ اور بھی شرائط ہیں طلاق کے معاملے میں، صرف یہ نہیں، یہ بھی شرائط ہیں۔ 3 طہر ہونے چاہیے، عورت حاملہ نہیں ہونی چاہیے،
بچہ دودھ پیتا نہیں ہونا چاہیے، وہ بہت ساری شکلیں ہیں نا. یہ کیوں ایسے ہے؟ اس لیے کہ اسلام ریلیکس دین ہے، ریلیکس، تنگ نظر نہیں ہے، آسان نظر دین ہے. وقفہ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، سوچنے کا ٹائم دیتا ہے، فکر کرنے کا ٹائم دیتا ہے، جرگے کا ٹائم دیتا ہے، پنچایت کا ٹائم دیتا ہے، غصے کو ختم کرنے کا ٹائم دیتا ہے. کتنا پیارا دین ہے. یہ جو الو کے پٹھے دین کے نام کے غنڈے ہیں، یہ کہتے ہیں اسلام تنگ نظر ہے. اسلام سے آسان مذہب ہی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے، ساری گلاں آج ہی 10 دن ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سنیا نا، ہوں تو اسی بچوں نے بھی نام رکھے ہوندے اے موسیٰ تے وہ عیسیٰ. ایک آدمی آیا، میرا نام موسیٰ. میں کہا عیسیٰ کتنے ہے؟ کہنا وہ ساڈے بھائیوں کوئی نہیں. میں کہا نام مکمل ہے کہانی. موسیٰ علیہ السلام نے 70,000 لوگ قتل کروا دیے تھے. کتنے؟ 70,000. صرف اس وجہ سے کہ باتخاذکم العجلہ، انہوں نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا. بچھڑا کہتے ہیں نا یہ گائے کا جو ہے. جن نے بچھڑا کو پوجا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ان کو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. آئے ہائے، اس کا پتہ مطلب کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. یہ پاکستان ہے نا، یہ تو سارا، یہ میں کہتا ہوں جہنم میں جانے سے پہلے تم اس ملک کو دیکھ لو. یہ جہنم کی ایک ڈمی ہے، ڈمی ملک ہے. یہاں مولوی بھی ساتھ شامل، پیر بھی شامل، کوئی شف کر کے بیڑا پار، کوئی خس کر کے سمندر غرق. کیا انہوں نے چلا رکھا ہے یہ؟ اچھا پھر کیا ہے؟ دیکھو نا، اقتدار کے لیے گریبانوں میں ہاتھ ہے. وہ یار 4 دن بیٹھو گے جوتے پھر یہی فوجی تمہیں بھی ماریں گے. جب اب آج جن کو بٹھایا جا رہا ہے، کل ان کو کتے والا کر کے باہر نکالا جائے گا. ان کا بھی حشر یہی ہوگا. پچھلوں کا حال دیکھ لو کہ جن کے نام پہ پورا ملک توڑ دیا، پھر اس کو بھی پھانسی لگا دی. یہ گھن چکر ہے. اس کے لیے ٹوٹ کر مت مرو، بلکہ جہاں تمہیں محبت کرنے کا حکم ہے ٹوٹ کر وہاں محبت کرو، ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا معنی معلوم ہے کیا ہے؟ بڑا پیارا معنی ہے بزرگوں. ہم تو کہتے ہیں نا وہ شرک کر رہا ہے، اس نے دربار بنایا ہے. وہ شرک کر رہا ہے، اس نے گائے کو پوجا ہے. وہ فلاں کر رہا ہے، وہ پیر مان رہا ہے، وہ اس کو جھک رہا ہے، وہ سجدہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. یہ شرک نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ایسے نہیں کہا تھا. اچھا تم بچڑے کو پوج رہے ہو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے پیش کرو. شرک کی سزا بنی اسرائیل میں کیا تھی؟ جنہوں نے بچڑے کو پوجا، اللہ کا حکم آیا ان کو بولو اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے پیش کرو، ادھر حوالے کرو ہمارے. تم نے بچڑے کو پوجا ہے رب کبریا کو چھوڑ کر. شرک کی اتنی بڑی سزا ہے. کبھی سنی ہے یہ بات؟ فَاقْتُلُوا، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. میں بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ بھی پڑھا ہوگا لفظ، نہیں تو جا کر سرچ کر لینا، آپ کو کہانی مل جائے گی. کیونکہ آج کل تو دین ہمارا جیبوں میں پھر رہا ہے نا سارے کا سارا. لیکن اس میں ذرا غور کیا کرو. کچھ بہروپیوں نے بھی وہاں پہ اپنے اپلیکیشن ہوتی ہے، کیا ایپس ڈالی ہوئی ہوتی ہے. وہ اس کو پہچاننے کے لیے علماء سے رابطہ کیا کرو کہ ہماری ایپ کون سی ہے، دین حق کی ایپ کون سی ہے اور فراڈیوں کی کون سی ہے. کیونکہ پاکستان میں بتایا نا کہ یہ تو سارا جہنمستان ہے. یہاں ہر کسی کو کھل کے کھیلنے کی اجازت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو پوجنے والے 70,000 لوگوں کو قتل کروا دیا تھا. اور ہمارے ہاں ہر گلی میں 70 شرک کے اڈے نعرہ لا کے چلے جانے. کتنا بڑا یہ، یعنی اللہ کے ہاں زمین پر اللہ کی اگر کوئی بغاوت اور غداری ہے سب سے بڑی، نمبر 1 پہ ٹاپ آف دا لسٹ، تو وہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو کارساز ماننا.